ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ معزز و محتشم تشریف فرما باوقار مصلیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین سلکوا نہجہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال الله تبارك وتعالى في سورة آخر وسيجنبها الأتقى، صدق الله العظيم۔ وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، غریبوں کے غمگسار، آقا و مولا، ماوا ملجا، حضور احمد مجتبی، ارواحنا فداہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں درود و سلام کا نذرانہ انتہائی عقیدت مندانہ انداز میں پیش فرمانے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، پچھلے جمعہ کو آپ حضرات نے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں کچھ باتیں سماعت کی۔ اس ہفتے بھی اسی عظیم الشان ہستی کی بارگاہ ناز میں خراج تحسین پیش کر کے اپنے آپ کو مشرف کرنا چاہتا ہوں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بولنے، آپ حضرات کو حق سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک گھڑی اور اس دن میں تمام حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ برادران ملت اسلامیہ، آج پوری دنیا کے اندر جہاں بھی اہل اسلام و ایمان بستے ہیں، سب کے سب
اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جس طریقے سے بھی نوازا ہے، اپنے اپنے انداز میں اپنے محسن کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر کے اپنے آپ کو سعادت دارین کی حقدار ٹھہرا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ وہ ذات بابرکات جو دنیا کے تمام انسانوں میں انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے بہتر، سب سے افضل و اعلیٰ ہو، تو کیوں اس کی بارگاہ میں خراج تحسین نہ پیش کیا جائے؟ یہ ہمارا حق اور فریضہ بنتا ہے کہ اپنے محسن کو یاد کریں اور ان کے نام کے گن گائیں، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ جس طریقے سے انہوں نے عشق مصطفیٰ اور وفاداری کا ثبوت دیا ہے، ہم بھی اسی طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ اور وفادار مصطفیٰ بن کر کے دنیا کو دکھائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر نام ہی جو ہے اولیت والا ہے، نام کے اندر ہی اولیت کا معنی آتا ہے۔ بکر معنی کہتے ہیں اولیت والا، سب سے پہلے۔ درسگاہ نبوت کے سب سے پہلے خوشاجی، سب سے پہلے طالب علم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ یہ وہ ذات پاک جو ایمان لانے میں سب سے پہلے، اور ابھی جو ہے آپ نے اعلان نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، لیکن یہ ذات ایسی ذات ہے جس نے فرضیت نماز سے پہلے نماز ادا کی۔ یہ وہ ذات ہے جس نے فرضیت جہاد سے پہلے جہاد کیا۔ یہ وہ ذات ہے جس نے فرضیت روزہ سے پہلے روزہ رکھا۔ غرض کی یہ وہ ذات ہے جس نے حکم حرمت سے پہلے ہی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، حکم حرمت سے پہلے ہی زنا کے قریب بھی نہیں بڑھتے۔ یہ وہ ذات ہے جو حکم حرمت سے پہلے ہی جو ہے ہر قسم کی برائیوں سے دور رہے۔ ایسی عظیم الشان ذات کو سیدنا ابو بکر صدیق افضل الخلق بعد الرسل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ کا نام اسم با مسمى ٹھہرا، آپ کے نام میں اولیت، اسی طریقے سے ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہو رہا ہے، اس سے قبل ہی ساری دنیا کے لیے نظام اسلام کو کس طریقے سے اجاگر کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس ذات بابرکات کو کس طریقے سے مزین فرما دیا۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی نے ابو بکر کو دے دیا، اور پھر اس کے بعد میں یہ ذات کامل ہوتی چلی گئی، اور عشق مصطفیٰ میں ایسا اپنے آپ کو ڈھال لیا، ایسا ڈھال لیا کہ جب تک عشق کے باب میں ابو بکر کا پہلا نام نہ عشق کا باب ہی مکمل نہیں ہوتا ہے، عنوان عشق ہی مکمل نہیں ہوتا ہے، مضمون عشق ہی پھیکا نظر آتا ہے، دیوان عشق خالی خالی نظر آتا ہے، اور عشق و محبت کی جتنی بھی داستانیں رقم کی گئی ہیں، چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، سر فہرست اگر نام آتا ہے تو ابو بکر صدیق کا آتا ہے۔ اولیت اگر کسی کی مانی جاتی ہے اور مسلم ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وہ ذات گرامی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں. ستاروں کی انجمن ہے، رات کا وقت ہے، بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں، اے میرے آقا ملجا و ماوا، کرم فرمائے مجھ پر اور یہ معمہ حل فرمائے. یہ ستاروں کے انجمن ہے، یہ چاند کی جگمگاہٹ ہے، یہ آپ کے حسن کے سامنے تو پھیکے نظر آتے ہیں، لیکن یہ ان کی تعداد جو ہے ہمیں معلوم نہیں. یہ آسمان پر پھیلے ہوئے جتنے ستارے ہیں یہ اپنی جگہ چمک تو رہے ہیں، ان کی تعداد معلوم نہیں ہے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ کے صحابہ میں، آپ کے ساتھیوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو نیکی کرنے والا ان ستاروں کے تک پہنچ سکتا ہے؟ کہنا یہ چاہ رہی تھی، یا رسول اللہ اس معاملے کو حل فرما دیں اور بیان فرمائیں کہ یہ جو ستارے چمک رہے ہیں کیا اس کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ پوچھنا یہ چاہ رہی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اے عائشہ، پوچھنا یہی چاہ رہی ہو نا کہ ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو سنو، عمر فاروق اعظم کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں. سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا، حضرت عائشہ خاموش ہو گئیں اور دل میں سوچنے لگی. میں تو سوچ رہی تھی شاید میرے بابا جان کا نام آئے گا، صدیق اکبر کا نام لیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، مگر نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ عمر کی نیکیاں ستاروں کے مانند ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بات بھی اپنی لسان مبارک سے ارشاد فرما دیتے ہیں وہ تصدیق ہو جاتی، مہر ہو جایا کرتی ہے، اور دنیا جو ہے اٹل مانا کرتی ہے. بآخر اتنے ستارے ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، جن کی تعداد نہیں معلوم ہے دنیا کو. ان ستاروں کے برابر جب عمر کی نیکیاں بتا دی گئی ہیں تو پھر میرے بابا کا عالم کیا ہوگا، تو ان سے نیچے ہوں گے. لیکن قربان جائیں، جب یہ دل کی کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا تو پھر جو ہے فرمایا، اے عائشہ، تم دل کے اندر باتیں لے کر نہ بیٹھو، غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو. سنو، ان ستاروں کی تعداد کے مقدار تک عمر کی نیکیاں تو ہیں، لیکن ان نیکیاں کو برابر جو ہے ابو بکر تمہارے بابا جان کی ایک نیکی ہی کافی ہے. اور اس کے علاوہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 252 ہے، حدیث نمبر 551 ہے. اس پر کوئی اور نہیں، مولا کائنات خود ہی فرماتے ہیں، لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض رجح ایمان ابی بکر. اگر ابو بکر کے ایمان کو ساری زمین پر بسنے والے لوگوں کے ایمان کے مقابلے میں تولا جائے، لرجح ایمان ابی بکر، ابو بکر کا ایمان ان تمام لوگوں کے ایمان پر غالب آ جائے گا. یہ کوئی اور نہیں بلکہ تاجدار رسالت، تاجدار انبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کی شان میں بیان فرمایا ہے. اگر سارے لوگوں کے ایمان کو تولا جائے، جتنے بھی مومنین ہیں، تو ابو بکر کا ایمان ان پر بھاری آ جائے گا. صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا اپنے صحابہ میں اور فرمایا، اے میرے صحابہ، بارگاہ رب العزت میں صدقہ ادا کرو، صدقہ دو. جب یہ معاملہ آیا،
اس سے قبل ہی اپنی خواہش کا اظہار حضرت ابوبکر صدیق نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری خواہش یہ ہے کہ یہ نظر ہو اور آپ کا رخ زیبا ہو، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خواہش تو یہ ہے کہ ابو بکر کی نگاہیں صرف اور صرف دیدار رسول کرتی رہیں، اور دیدار رسول یہی ہماری بھوک و پیاس کو مٹاتا رہے۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بارگاہ میں آپ کے حکم پر آپ کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے اپنے مال کو قربان کرتا رہوں، مال کو نثار کرتا رہوں۔ جب یہ موقع آیا قربانی دینے کا، صحابہ کرام اپنی اپنی مقدار تک، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر سے جو ہو سکا بارگاہ رسالت میں حاصل کر دیا۔ عالم یہ تھا اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس پیسہ موجود تھا زیادہ۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ آج تو ابو بکر پر میں سبقت لے کے رہوں گا، ابو بکر ہمیشہ نیکیوں میں مجھے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، آج میں ان پر سبقت لے جاؤں گا۔ لیکن دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم اپنے بھی گھر سے مال لے کر آئے۔ ابو بکر کا جب عالم آیا، ابو بکر نے گھر سے مال لانے میں عالم یہ تھا کہ آٹا چھاننے والی جو ہے چھنی کو بھی نہیں چھوڑا، وہ بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سارا اثاثہ گھر کا اٹھا لے کر آئے بارگاہ رسالت میں اور پیش کر دیا۔ تن پر جو کپڑا موجود تھا اس کو بھی اتارا، ٹاٹ کا لباس پہنا، وہ ٹاٹ کا لباس جس میں آلو وغیرہ بھرا جاتا ہے، اونی، اس کو آپ نے پہنا۔ اور اب اس کو پہننا بڑا مشکل ہوتا ہے، کھنڈیاں کیسی لگائیں؟ کانٹوں کی۔ کانٹا پہلے توڑا جاتا تھا ببول کا، وہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایسا، اور اس میں بیچ میں جب ایسا لگا دیا جائے تو رکا رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا۔ ٹاٹ کا لباس پہننے کے بعد وہ جو لباس پہنا تھا اس کو اتار کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا، اپنے مال کے ساتھ ملا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، کتنا مال تم نے پیش کیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اپنے مال کا آدھا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ دل میں سوچ رہے تھے آج ابو بکر پر سبقت لے جاؤں گا اور نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا، لیکن ابو بکر کا عشق دیکھیں، وفاداری دیکھیں، تعظیم و توقیر دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنا سب کچھ بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا، ابو بکر تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، ابقیت اللہ ورسولہ، میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا، میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے بھی گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا، وہ بھی لے کر بارگاہ رسالت میں آ گئے تھے۔ حضور نے ان سے بھی پوچھا، تم اپنے گھر میں کیا چھوڑے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ لیکن انداز دیکھیں عشق والا، محبت بھرا لہجہ دیکھیں۔ وہ صحابی جواب تو دیے لیکن ان کا جواب الگ تھا۔ ابو بکر نے جب جواب دیا ہے تو یہ نہیں کہا، یا رسول اللہ، میں نے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ یہ کہا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ کیسا پروانہ وار جذبہ تھا، کیسا عشق رسالت تھا۔ اعلان ہوا بارگاہ رسالت سے، اپنا سب کچھ لے کر کے بارگاہ رسالت میں آ گئے، اپنا سب کچھ پیش کر دیا، قربان کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے کر آئے اور اسی وقت حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر سے پوچھیں
کہ ابو بکر اس حالت میں بھی اللہ سے راضی ہے یا نہیں؟ ابو بکر سے پوچھیں، قربان جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے ابو بکر، رب تبارک و تعالی یہ تم سے معلوم کرنا چاہتا ہے، بتاؤ ایسی حالت میں جب کانٹے کی کنڈیاں لگا کر رکھے ہو اپنے سینے پر، ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہو، تمہارے گھر میں بھی تو بچے ہیں، تمہارے گھر میں تو بیوی ہے، کھانے کے سامان کچھ نہیں چھوڑا تم نے، غرض ہے کہ جو اثاثہ زندگی کے لیے ضروری ہوتا تم نے کچھ نہیں چھوڑا، سب بارگاہ رسالت میں لے کر آ گئے، کس کے سہارے تم نے چھوڑا ہے؟ ان ساری چیزوں کو قربان کرنے کے بعد کیا اس حالت میں تم راضی ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ دیکھیں، صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ اپنا جملہ دہرایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا، 3 مرتبہ فرمایا میں اپنے رب سے اس حالت میں بھی راضی ہوں، اپنے رب سے اس حالت میں بھی راضی ہوں، اس حالت میں بھی راضی ہوں۔ میں کیسے، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کیا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں ہو اور اپنے رب سے ناراض ہو جائے؟ رب جس حالت میں رکھے گا ابو قحافہ کا بیٹا اس میں بھی راضی رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ جملہ تھا، اور جب یہ جملہ ارشاد فرمایا ابوبکر نے تو پھر حضرت جبریل امین نے بشارت دی اور کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیں کہ ابو بکر نے جو یہ پروانہ وار اور ایک عشق رسالت کا جو ایک باب لکھا ہے اور جہاں ایک عنوان پیش کیا ہے دنیا کے سامنے کہ اطاعت مصطفیٰ میں اور اعلان مصطفیٰ کی پاداش میں اس طریقے سے اپنے آپ کو نثار کیا ہے کہ گھر پہ کچھ نہیں چھوڑا ہے، تن پہ کپڑا تک نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ٹاٹ کا لباس انہوں نے پہنا ہے، تو سنو اے دنیا کے لوگوں، ابو بکر کی یہ جو ہے عادت اور یہ صفت آسمان میں ملائے اعلیٰ میں رہنے والے فرشتوں کو اتنا پسند آیا کہ رب العزت کے ان فرشتوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اور جو ہے اس کی جگہ پر اپنے بٹن کی جو بٹن نہیں لگائے بلکہ کانٹے کی کھنڈیاں لگا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنا یہ عادت پسند آئی ہے، یہ عادت اتنا پسند آئی ہے۔ قربان جائے مسلمانوں، یہ ہے ہمارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، یہ شان ہے ابوبکر صدیق کی۔ اور پھر اگلا جملہ جو ہے حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اگر ابو بکر کہتے ہیں کہ ہر حالت میں میں رب سے راضی ہوں تو پھر رب کا پیغام بھی ہے کہ میں ابو بکر سے ہر حالت میں ابو بکر سے میں بھی راضی ہو گیا۔ ابو بکر جب تک دنیا میں ہے تو پھر دنیا میں بھی راضی ہوں، اور جب آخرت میں آئے گا تو آخرت میں بھی راضی رہوں گا، اور پھر جو ہے ایسی نیکی سے اسے نوازوں گا، ایسا بدلہ عطا کروں گا جو ساری دنیا کے کسی لوگوں کو بھی نہیں عطا کروں گا، ایسا بدلہ عطا کروں گا۔ قربان جائے ابو بکر صدیق پر۔ جب رب ابو بکر سے راضی ہو تو پھر یہ حرام خور رافضی یہ کہیں کہ یہ جو ہے مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ، صرف 3 یا 4 صحابہ تھے وہی ایمان والے رہ گئے تھے، شرم نہیں آتی ہے مولا کائنات کا نام لینا؟ تو جو ہے ہمیشہ نام جپتے ہو ان کا لیکن مولا کائنات کی باتوں کو نہیں مانتے۔ حقیقی عشق اہل بیت اور حقیقی عشق صحابہ پیدا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان، یہ عظمت ہے۔ اور دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبریل امین یہ بھی مولا کائنات سے آئے تھے، کنز العمال کی روایت ہے، جز نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 251 ہے، دارالکتب بیروت وہاں سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں مولا کائنات کہ بارگاہ رسالت میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور حضرت جبریل امین سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے جبریل بتاؤ ہجرت کے موقع پر میرے ساتھ کون رہے گا؟ ہجرت کی رات، ہجرت کے موقع پر میرا کون ساتھ دے گا؟
تو پھر جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہجرت کے ساتھ کوئی اور، ہجرت کی رات جو ہے، ہجرت کے موقع پر کوئی اور نہیں، ابو بکر آپ کے ساتھ ہوں گے، ابو بکر ہوں گے ساتھ۔ ثانیہ اثنین، ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ہجرت کے رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا، رفیق بھی تھے، یار بھی تھے، یار غار بھی تھے، اور یار مزار اب بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی۔ بڑا عظیم الشان، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ پچھلے سال میں نے نائکواڑی محلے میں جو ہے 22 جمادی الاخری کو پروگرام رکھا تھا چند لوگوں نے، اس میں میں نے بات بتائی تھی، اور عظیم نکات ہیں، بڑے عظیم الشان ہیں۔ جب ہم ان کو سنتے ہیں تو ایک عظیم عشق رسول ہمارے دلوں کے اندر ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا زیادہ وزنی نہ ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک کے ایک ٹکڑے پر بیان فرمایا کہ یہ جو ان کا ایمان اتنا بھاری ہوا، لا بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصوم، یہ کثرت نماز کی وجہ سے نہیں ہے، کثرت روزہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ابو بکر کا ایمان جو ہے تعظیم رسول اور عشق رسول کے بنا پر بھاری ہوا تمام لوگوں پر۔ دیکھیں ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، سنگ لاخ وادی، آج بھی جن لوگوں نے ان وادیوں کو دیکھا ہے تو وہ سوچتے ہوں گے کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان پر تشریف لے گئے ہوں گے۔ بڑی خاردار وادی ہے وہ، پتھر ایسے ہیں کہ چبھ جائیں تو پھر پھٹ جائے پیر، بڑی تکلیف دہ گھاٹی ہے وہ وادی، اور اس پر یہ کہ جو ہے مکڑیوں نے جالا تن دیا ہو، برسوں جو ہے اس کی طرف سے کسی کا گزر نہ ہوا ہو، ایسی جگہ میں جانا یہ صرف عشق والوں کا کام ہو سکتا ہے، باقی کسی کا نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے قدم مبارک سے خون بہ نکلا چوٹ کی وجہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ حالت دیکھی، حضرت ابو بکر نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا حضور کو، حضور سے فرمایا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھے پر بٹھا کر کے اوپر لے کے چل رہے ہیں۔ یہ فیضان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب ہے، اس کے اندر پورا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، پڑھ لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر سوار کیا اور اس کے بعد میں پہاڑی پر چڑھنے لگے، غار کے دہانے پر پہنچ کر کے رک گئے۔ یا رسول اللہ، میرا عشق اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس بھیانک گھاٹی کے اندر، غار کے اندر، خوفناک غار ہے، اس کے اندر آپ پہلے جائیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں پہلے جاتا ہوں، میں پہلے جاتا ہوں اندر۔ تعجب ہے کہ اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ آپ کو پیدل یہاں سے وہاں جانا ہے اور وہاں پر اجنہ کا بسیرا ہے، شیاطین کا جم گھٹا ہے، راتوں میں جو ہے وہاں پر عجیب سی آوازیں آتی ہیں، تو کیا ہم جانے کے لیے تیار ہوں گے؟ کوئی ہم سے یہ کہہ دے فلاں جگہ پر شیر ہے اور وہاں آپ کو جانا ہی ہے، میرا حکم ہے، تو کیا ہم جو ہے اتنے بڑے عاشق ہیں ہم چلے جائیں گے؟ بالکل نہیں جائیں گے۔ لیکن کیسا عشق رسول تھا ابو بکر کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، کہا یا رسول اللہ میں پہلے اندر داخل ہوتا ہوں۔ گئے، غار صاف کیا، پورا واقعہ ہے، غار صاف کیا، جتنے اس کے اندر سوراخ تھے سب کو بند کیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس کے اندر موجود تقریباً 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے جو ہے راستہ پوچھا تھا حضور کی زیارت کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بتایا تھا جاؤ اس غار کے اندر چھپ جانا اور وہاں سے نبی آخر الزماں گزریں گے، دیدار کر لینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سانپ کے عشق کو جان لیا تھا، راستہ بتا دیا، وہ اگر کہ اس میں رک گیا تھا۔ اب جو ہے سانپ تقریباً 70 سے زائد اس کے اندر سوراخ تھے، سارے سوراخ میں وہ سانپ جو ہے اپنا منہ مار رہا ہے، لیکن کہیں سے جو ہے وہ دیکھ نہیں سکا حضور کو۔ جو سوراخ باقی رہ گیا تھا ابو بکر نے اپنا پیر جو ہے لگا دیا اس میں،
بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ انگوٹھا لگایا، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اپنی ایڑی لگا دی اس کے اندر، بہرحال کچھ بھی وہ پیر لگایا، اور وہ سانپ دیدار مصطفیٰ میں اتنا بے چین تھا، اتنا بے چین تھا، 570 سال سے انتظار کر رہا تھا اور بے قراری حد سے گزر رہی تھی۔ اس نے ہر جگہ منہ مارا لیکن کہیں بھی جو ہے اسے راستہ نہ ملا، جگہ میسر نہ ہی کہ دیدار رسول کر سکے۔ آخری وقت میں نرم جگہ محسوس ہوئی، یعنی ابو بکر کا پیر اسے محسوس ہوا، وہاں پر اس نے جو ہے منہ مار دیا، اور ایک مرتبہ نہیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کئی مرتبہ اس نے جو ہے کوشش کی تھی، کئی مرتبہ اس نے جو ہے زہر اتارا تھا۔ اتنا زہریلا سانپ، اتنا پرانا سانپ، قربان جائیں کیسا عشق رسول تھا جس نے کمزور اور توانا بدن کے اندر اتنی طاقت بھر دی تھی کہ اس زہر کو بھی جو حضرت ابوبکر صدیق ماند دے رہے تھے اور اسے پیچھے چھوڑ رہے تھے۔ کتنا اپنے آپ کو مضبوط کر لیا تھا عشق رسول میں، وہ زہر بار بار اتارتا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے ران پر جو ہے اپنا سر اقدس رکھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ حضرت ابوبکر کی خواہش کیا تھی؟ نبی کا دیدار کرتے رہنا، نبی کا دیدار۔ جب صحابہ کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے تو پھر سارے صحابہ دیدار کیا کرتے تھے، اور مطلع القمرین کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ میں صرف 2 ایسی ہستی تھیں جنہیں بارگاہ رسالت میں لب کھولنے کی صرف اور صرف اجازت تھی، باقی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ وہ حضرت ابوبکر اور عمر تھے، وہی جو ہے اپنے لب کو کھولتے۔ اور مطلع القمرین کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ کے 2 عظیم مفتی صرف اور صرف ابوبکر اور عمر کی ذات تھی۔ مطلع القمرین ابھی ہمارے پاس رکھی ہوئی، آ کر پڑھ لیں۔ اس کے بعد دوسری جگہ دوسری فصل کے اندر حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی ذات یہ تھی اور عمر کی ذات یہ تھی، جب بھی ان کو بھوک و پیاس لگتی تو کھانے کی طرف زیادہ رخ نہیں کرتے تھے، بلکہ بارگاہ رسالت میں آ کر کے نبی کا دیدار کر لیا کرتے تھے، انہیں بھوک و پیاس مٹ جایا کرتی تھی۔ جن کا کھانا، جن کا پینا صرف اور صرف دیدار رسول تھا، ایسا عشق رسول دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، ان کی خواہش تھی یہ نظر ہو اور دیدار رسول ہو، چہرے رسول ہو، اور یہ نظریں صرف اور صرف نبی کا دیدار کرتی رہیں۔ جب ران پر تشریف فرما تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا سر انور رکھا ہوا تھا اور ابوبکر نے یوں نظریں جمائی ہوئی تھیں، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بغور دیکھا کرتی ہے کہ میرا بیٹا کس طریقے سے سو رہا ہے، لیکن وہاں عشق کا معاملہ تھا۔ یہ مثال صرف مثال ہے، اس پر نہیں فٹ کرنا، یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ران پر چہرے اقدس ہیں، کتنی عظیم الشان وہ رات ہوگی، کتنے عظیم الشان لمحے ہوں گے، کتنا پرنور منظر ہوگا۔ کیا کائنات میں کوئی ایسا دن بھی موجود ہے جس میں ایسا یار ہو، ایسا محب ہو، ایسا حبدار ہو، ایسا محبوب ہو؟ کسی نے نہیں پایا ایسا وقت۔ حضرت ابوبکر برابر دیکھتے رہے، 3 دن تک قیام فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غار کے اندر، 3 دن تک قیام فرمایا، 3 دن تک مسلسل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی دیدار کرتے رہے حضور کا۔ نظر جو ہے چہرے رسول سے ہٹی نہیں، اور یوں ہی ایسے نظر تھی کہ آنسو ٹپک پڑے زہر کے اثر سے، برداشت نہ کر سکے، ضبط جو ہے ٹوٹ پڑا، آنسو ٹپکا، اور جب چہرے رسول پر آنسو ٹپکا تو یہ آنسو جو سفر کر رہا تھا چہرے رسول تک آنے میں، وہ قطرہ بھی عظیم الشان ہو گیا دنیا کے تمام قطروں سے۔ کوئی معمولی جگہ پر نہیں پڑا تھا وہ قطرہ، بلکہ رخسار نبوت پر پڑا تھا،
انگلیوں کو یہ عالم ہے کہ صحابہ کو جب پیاس لگی ہو انگلیاں پھیلا دیں تو گھائیوں سے پانی جاری ہو جائے، لیکن وہ کتنا عظیم الشان قطرہ تھا جو صدیق کی آنکھوں سے نکلا، سفر کرتا ہوا رخسار نبوت تک پہنچا، کتنا مکرم ہو گیا، کتنی عظمت و شان والا وہ قطرہ ہو گیا، رخسار نبوت پر پڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چشمان مبارک کھولی، ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، پریشانی کی کیفیت ہے، وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ کسی موذی جانور نے شرارت کی ہے اور اس نے جو ہے اپنا زہر میرے پیر میں اتار دیا ہے۔ کہا تمہارے چہرے کا رنگ بہت زرد ہو رہا ہے، کبھی زرد کبھی سرخ کبھی سفید، کیسا رنگ بدل رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی، کہاں بتاؤ کہاں کاٹا ہے؟ دور لعاب دہن نکالا، وہ لعاب دہن جس سے خاری کنویں شیرے جا بنے، اس زلال حلاوت علیہ السلام کنویں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن ڈال دیں تو پھر کنواں کا پانی خاری ہو تو شیریں ہو جائے، سارے لوگ اس سے استفادہ کرنے لگے، اور وہ لعاب دہن کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے ابو بکر کے قدم پر لگائیں تو پھر وہ زہر کافور ہو جائیں، اور وہی لعاب دہن مولائے کائنات کی آنکھوں میں خیبر کے موقع پر لگائیں تو آشوب چشم دور ہو جائے۔ کتنا فرق ہے ان چشموں جو ہے لعاب دہن کے سفر کرنے میں، کبھی ابو بکر کے پیر میں لگ رہا ہے، کبھی مولائے کائنات کی آنکھوں میں لگ رہا ہے، کبھی کنویں کے اندر پڑ رہا ہے، لیکن ہر جگہ کا عالم مختلف ہے، جگہ مختلف ہے، حالت مختلف ہے۔ یہاں ماننا پڑے گا کہ ابو بکر نے کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سب کچھ نثار کر دیا تھا، اور کتنا جو ہے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کو ابو بکر کی ہر عادت مقبول تھی، ہر عادت پسند تھی۔ کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں آیا اور نہیں آ سکتا ہے جس کی اتنی عادت اتنی اوصاف جو ہے کسی نبی نے پسند کیا ہو۔ ایک قوم تو ایسی گزری ہے کہ جب جانثاری کا معاملہ آیا فقاتلا انا ہاہنا قاعدون کہہ دیا، فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جائے، اور قوم جبارین سے لڑے، ہم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے مزہ دیکھ رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں۔ ایسی قوم بھی گزری ہے، لیکن ان عاشقان مصطفیٰ اور علماء مصطفیٰ کی شان ہی عجیب ہے۔ عشق رسالت میں ایسی داستان رقم کرنے والے صرف اور صرف ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ تمام لوگوں کا عشق اگر تولا جائے تو عشق رسالت میں ابوبکر سے فہرست نظر آتے ہیں۔ تمام لوگوں کا ایمان تولا جائے، ابوبکر کا ایمان تمام لوگوں پر غالب آ جائے گا۔ تمام لوگوں کی جو ہے شعور فکر آگاہی کو تولا جائے تو ابوبکر کا شعور فہم فراست ذکاوت ذہانت سب پر غالب آتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ شان ہے ابوبکر صدیق کی۔ یوں ہی نہیں ہم شان بیان کرتے ہیں، یوں ہی نہیں نام لیتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا خاص فیضان ہے، اس کے محبوب کی عنایت ہے کہ اس کے خاص محبوب کے بندوں کا ذکر کریں ہم۔ زہر نے اپنا کام کیا، زبان خشک ہونے لگی۔ جب زبان خشک ہوتی ہے نا، زہر وغیرہ کا اثر ہوتا ہے، سانپ کاٹتا ہے تو پیاس لگتی ہے۔ پانی کہاں، غار کے اندر پانی نہیں تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ پیاس سخت لگ رہی ہے، زبان خشک ہو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر اے میرے یار پانی کہاں ہے، تمہیں معلوم بھی ہے کہ پانی نہیں، اس کے باوجود بھی پوچھ رہے ہو۔ حضرت ابو بکر سے یہ نہیں کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر جاؤ اور غار کے کنارے پر نہر جاری ہے وہاں سے پی کر آ جاؤ۔ اتنا فرمانا تھا۔ جبریل امین کو پروردگار عالم نے حکم دیا، اے جبریل امین کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ زمین پر، جتنی طاقت ہے تمہارے اندر آج ساری طاقت کو استعمال کرو اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤ۔ غار کو اگرچہ خشک ہے، وہاں جو ہے نہر نہیں ہے، لیکن آج جو ہے
محبوب نے اپنے محب سے کہا ہے اور یہ کہا ہے جاؤ ابو بکر جو ہے پانی پی لو وہاں سے، یہ بات کہیں جھوٹی نہ ہو جائے۔ ابو بکر نے ہمیشہ جو ہے سچ کہا ہے، نبی کو سچا پایا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمیشہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صداقت کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر بھی جاؤ اور اپنے محبوب کی صداقت کا تم یوں اظہار کر دو کہ نہر وہاں جاری کر دو جنت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ہے غار کے کنارے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے فرمایا تھا اسی طریقے سے نہر جو ہے رواں دواں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پانی پیتے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں ابو بکر بتاؤ وہ پانی کیسا تھا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا پانی ہم نے آج تک نہیں پیا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، یہ ساری جنتی نہر کی جتنی صفات تھی اس پانی کے اندر موجود تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے کہا اے ابو بکر سنو، جب تم نے مجھ سے پانی مانگا تھا اللہ رب العزت نے جنت کی ایک نہر جبریل کو حکم فرما کر کے جو ہے تمہارے لیے غار کے اندر بھیج دیا ہے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قحافہ کے بیٹے کی یہ شان کہ اس کے لیے دنیا کے اندر ہی جنت کی نہریں آ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہاری صرف اور صرف ایک نیکی کا بدلہ ہے، ایک نیکی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر تم پیاس کی خواہش کرو تو رب تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے جنتی نہر دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے۔ ایسی عظمت و شان صرف اور صرف وفادار صحابہ اور اہل بیت ہی بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو سچا پکا اہل بیت سے محبت کرنے والا، صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ بولنے میں غلطی بھی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔